بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑیوں کی محنت کو دیکھ کر ایک آدمی کا اپنی تعمیر میں جد و جہد کرنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی رہتا تھا، اس کے کمرے کے چھت میں ایک چڑی نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے کی وجہ سے کمرے میں ہر وقت چڑیوں کا شور ہوتا رہتا تھا اور تنکے گرتے رہتے تھے۔ آدمی نے فرش پر ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ اگلے دن پھر وہی چون چون کا شور تھا اور چڑیاں دوبارہ چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھی۔ شاید اجڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ بنانے یا دیکھنے کے جذبے نے ان کے اندر عمل کا شوق بڑھا دیا تھا۔ دوسرا گھونسلہ انہوں نے اس سے کم مدت میں بنا لیا جتنی مدت میں انہوں نے پہلا گھونسلہ بنایا تھا۔ چڑیوں کی اس جسارت پر اس کو مزید غصہ آیا اور اس نے دوبارہ ان چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا، کیونکہ وہ آدمی سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میں چڑیوں کے اوپر ظلم کروں اور اس کے گھونسلے کو تباہ کروں تو آخر کار میں فتح حاصل کروں گا اور اسی طرح اس کے گھونسلے کو تباہ کروں گا۔ مگر حالات کچھ یوں ہوئے کہ اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پر موجود تھا۔ چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو انہوں نے رونے میں فریاد کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری ہم جنس چڑیوں کو ڈھونڈ لیں اور ان کے ساتھ متحد محاذ بنا کر اس آدمی کے گھر پر حملہ کریں، بلکہ اس کے برعکس وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں اور ایک ایک تنکا لا کر دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں جاری رہا کہ اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا۔ چڑیاں روزانہ گھونسلہ بنانا شروع کرتی اور آدمی روزانہ اس کو اجاڑ دیتا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کتنی ہی بار چڑیوں کی محنت ضائع ہوئی، ان کے چنے ہوئے تنکے بیکار ہو گئے، مگر چڑیاں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا۔ آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ تعمیر سے کرتی تھی۔ چڑیوں کا دشمن بھی طاقتور تھا، مگر طاقتور دشمن کا توڑ انہوں نے اپنے لگاتار عمل میں ڈھونڈ لیا تھا۔ آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا۔ چڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پائی۔ ایک مہینے کی ناکام مقابلے کے بعد آدمی تک چکا تھا۔ اس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنا چھوڑ دیا۔ اب گوریا نے اپنے گھونسلے کو مکمل کر کے پھر اس میں انڈے دے دیے ہیں اور ان کو سینے میں مشغول ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے۔ جب یہ چڑیاں اپنے گھونسلے میں جمع ہوتی ہیں تو ان کا چوں چوں کا شور اب بھی کمرے میں گونجتا ہے، مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا، کیونکہ چوں چوں کی آواز میں ایک قیمتی پیغام سنائی دیتا ہے کہ اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو، ہر حال میں اپنی تعمیر کی جد و جہد میں لگے رہو، بس تم کامیاب رہو گے۔